بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. آج میں آپ سے بات کروں گا کووڈ-19 یا کرونا کے حوالے سے. پاکستان نے اس کو کیسے ہینڈل کیا. پاکستان میں کووڈ-19 کی جو وبا پھیلی تو حکومت نے اور عوام نے اس کو کیسے لیا اور صورتحال کیا ہے, اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہوں گا. اس میں پہلی چیز یہ جان لیجئے کہ ابھی بھی ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے یہ وبا بیہیو کرے گی, یہ کس طریقے سے اس کے نقصانات ہوں گے پاکستان میں. لیکن لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اس وبا کو ہینڈل کرنے میں ہماری حکومت, فیڈرل حکومت اور ہماری صوبائی حکومتیں جو ہیں, ہماری لیڈرشپ جو ہے, انہوں نے اچھا رول ادا کیا ہے. ابھی ہم پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں, ہم پاکستان پہ تنقید بھی کرتے ہیں, ہم حکومتوں پہ کرتے ہیں, ہم عوام پہ کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. لیکن میں یہاں یہ چاہوں گا کہ ہم کووڈ-19 کے حوالے سے ہم اپنے جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, اس کے ساتھ کمپیئر کریں. کیونکہ جب بھی ہمارے جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں کوئی بھی بات ہے, دیکھو جی انڈیا میں یہ ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا, دیکھو انڈیا میں یہ ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا, ان کی فلم انڈسٹری کدھر, ہم کدھر ہیں. تو اسی طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کووڈ-19 کو انڈیا نے کیسے ہینڈل کیا اور پاکستان نے کیسے ہینڈل کیا. لیکن ایک بات ہے کہ ہمیں اس میں انڈیا میں اگر زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں یا وفات پا رہے ہیں یا اس سے نقصان زیادہ ہو رہا ہے, اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. وہ بھی انسان ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی عوام کتنا, جو بھی ہمارے پیغامات گئے ہیں انڈیا میں وہ مثبت گئے ہیں. ہماری جو فلنتھراپسٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسا کہ ایدی ہے, ایدی ٹرسٹ وغیرہ, انہوں نے آفر کیا ہے, حکومت پاکستان نے آفر کیا کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ یہاں کمپیئر کرنا چاہوں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ کووڈ-19 کو ہینڈل کرنے میں پاکستان کی لیڈرشپ کا صف اول کا رول رہا ہے. ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مثبت رہی ہے, پرو ایکٹیو رہی ہے, پازیٹیو رہی ہے. اس میں چاہے وزیر اعظم عمران خان خود ہوں یا وزرائے اعلیٰ ہوں, خاص طور پہ صوبہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے اور خود ٹی وی پہ آ کے اپنی اسٹریٹجائز کیا ہے, بتایا ہے لوگوں کو کہ کووڈ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. دوسری طرف انڈیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے, کیونکہ نہ ان کی لیڈرشپ کو وزیر اعظم کو سمجھ تھا کہ کووڈ کیا ہے, نہ انہوں نے ایفرٹ کی, نہ انہوں نے وہ اسٹیٹسمین شپ اور لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا, اور تبھی انڈیا جو ہے پرابلم میں ہے. دوسری چیز جو پاکستان نے کی کہ شروع سے ہی جب یہ وبا پاکستان میں آئی ہے تو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنایا جس کو NCOC کا نام دیا, اور اس میں مسلح افواج اور لیڈرشپ, پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں شامل تھے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے یہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. جب ڈیٹا حقیقت سامنے آتی ہے, ڈیٹا آتا ہے, تو آپ کا رسپانس بہتر ہوتا ہے. ابھی تقریباً سال سے زیادہ ہو گیا یہ وبا پھیلی ہوئی, ابھی یہ بات چیت ہو رہی ہے ہندوستان میں, بھارت میں, کہ ہمیں بنانا چاہیے کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم. یہ فرق ہے ہماری لیڈرشپ میں اور ان کی لیڈرشپ میں. تیسری چیز جو ہے, پاکستان میں اویئرنیس بہت زیادہ تھی. ہم ال ڈسپلن لوگ ہیں, ہمارے میں بھی ڈسپلن کا فقدان ہے. لوگ ماسک نہیں پہنتے ہیں, لوگ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتے ہیں. لیکن بھارت میں انہوں نے پرواہ نہیں کی. کمبھ کا میلہ بھی ہوا, الیکشنز بھی ہوئے, جلسے جلوس بھی ہوئے, اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے کہا کہ کوئی نہیں, یہ کرو. اور یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے بھارت میں یہ پھیلا, اور پاکستان میں یہ اس طریقے سے یہ وبا نہیں پھیلی. دوسری, ہماری لیڈرشپ نے, ہماری حکومتوں نے اسٹریٹجائز کیا. ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے, ایک دوسرے پہ تنقید بھی پبلکلی ہوتی رہی, لیکن درد تھا, یہ ارج تھی کہ کچھ کرنا ہے. اور لوگوں میں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ تھا, یہ وزیر اعظم نے جو دیا, اس سے کیا ہوا, اس سے کیا کہ ہماری صنعت بھی چلتی رہی, کاروبار بھی چلتا رہا, اور ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن میں جو غیر ضروری قسم کی موومنٹ تھی اس پہ چیک لگ گیا. ایک اور بہت بڑی وجہ ہماری منصوبہ بندی تھی کووڈ کے خلاف, وہ ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے جتنے بھی مذہبی لیڈرز اور مذہبی جماعتیں ہیں, ویسے تو وہ ہر چیز میں کود پڑتے ہیں,
اور جلاؤ گھراؤ اور تنقید اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کووڈ کے حوالے سے ان کا رول بہت سپورٹیو رہا ہے۔ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ یہ ویکسین جو ہے یہ کافر ویکسین ہے یا یہ مت لگاؤ، جس طریقے سے کہ ہم نے پولیو میں کے کیمپینز میں کیا، وہ کنٹروورشل ہو گئی، لیکن اس میں جو ہماری مذہبی ریلیجس جو سیکٹر ہے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا۔ ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے، ایمیون سسٹم ہے پاکستانی لوگوں کا، وہ باقی لوگوں سے، دنیا میں یورپ سے بہتر ہے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ انڈیا میں بھی تو بہتر ہے، لیکن انڈیا نے تو کچھ پریکاشنز ہی نہیں لیے لوگوں نے، ہم نے تو لیے ہیں، اس لیے ہماری امیونٹی کو سپیس ملی کہ وہ اس بلا کو، اس وبا کو دور رکھے۔ تو یہ میں کمپیئر انڈیا کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ لوگ جو کہ تنقید کرتے رہتے ہیں پاکستان پہ اور حوالہ انڈیا کے دیتا ہے کہ وہاں جمہوریت ہے، وہاں بھلائی ہے، وہاں ترقی ہے، یاد رکھیے سب سے ایول ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ انڈیا کی ہے ابھی، اور جو کہ ان کی ریلیجس اسٹیبلشمنٹ، ہندوتوا اسٹیبلشمنٹ، اٹ از ناٹ ڈیپلی انٹرینچڈ۔ آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کا میڈیا فری نہیں ہے، وہاں یو آر لنچڈ، آپ کو مار دیا جاتا ہے۔ تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں۔ انڈیا میں ایکسٹریمزم پھیل رہا ہے اور وہاں الیکشنز جو ہیں وہ بھی ریگڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، بھارت has ceased to exist as a democratic country. It's not a truly democratic country. یہ میں آپ سے اس لیے بات چیت کی کہ آپ ذرا کمپیئر کر لیں، ہم اپنی لیڈرشپ، ہمارے چاہے پروونشل ہو، جس پارٹی سے بھی ہوں، ہمارے لیڈرز پہ بھی ان پہ آپ ٹرسٹ کریں۔ ہماری لیڈرشپ پاکستان کی اچھی لیڈرشپ ہے اور انہوں نے کووڈ-19 میں ڈیلیور کیا ہے۔ اسی مثبت سوچ کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کا یہی بیانیہ تھا۔ پاکستان زندہ باد۔